I will now hand over to Farida Shaheed for our first panel discussion on political participation and inclusive policy making. Over to you, Farida, again. Hi, so sorry for taking up space, but there you go. The panel that we have now is Women's Political Participation and Inclusive Future, and we will be doing this in Urlish. So यानी कि जो उर्दू में बोलना चाहे वो उर्दू में बोले, जो अंग्रेजी में बोलना चाहे वो अंग्रेजी में बोले। तो ये इस वक्त हमें ये वबा जो है वो एक बड़े नाजुक मोड़ पे जाके खड़ा कर दिया है, जिसमें या तो हम आगे बढ़ सकते हैं या ये वबा हमें पीछे की तरफ धकेल सकता है। तो अब मैं सबसे जाहिर है कि अगर औरतें शाना बशाना हर फैसला में नहीं शामिल होती हैं तो ये मुल्क पंजाब पायदार हो सकता है, तरक्की याफ्ता हो सकता है और तशद्दुद से पाक ना पाकिस्तान, क्योंकि पंजाब आपका आधा मुल्क है तो उसके बगैर तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो हम इस हवाले से हमारे बहुत लर्नड और एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। सो वी आर रियली लुकिंग एट हाउ डू यू मेक द सिस्टम responsive to women? How do we ensure that the decisions and policy making is inclusive and gender responsive? And the Election Act, I think 2017 is a wonderful act that has taken us forward, that has given us many things and has boosted women's representation. But we are very far from the sea change that needs to happen if we are to make a real difference where every girl and every woman is heard. The Deputy Director of the ECP Punjab ने अभी कल परसों ही मुझसे बताया था कि जो CNIC जो शमूलियत की बात है, एक CNIC की बात होती है, वोटर रजिस्ट्रेशन की बात होती है, वो 1.12 लाख से अब 5 लाख लाहौर शहर में हो गए। ये लाहौर शहर हमारा जो सूबाई कैपिटल है। So how can we do this? We will start, I will ask Dr. Ali Cheema, जो बहुत मुख्तलिफ हैट्स पहने रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो सीनियर रिसर्च फेलो आइडियाज़ पाकिस्तान में भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के लम्स यूनिवर्सिटी में, को फाउंडर सर्ब के हैं और को लीड एकेडमिक जो हैं पाकिस्तान प्रोग्राम जो इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर। लेकिन इस सारी चीज़ों के साथ साथ डॉक्टर चीमा ने कुछ तहकीक भी की है जो काफ़ी अहम है कि ख़वातीन की दुश्वारियाँ क्या होती हैं, दरपेश क्या आता है जब आप कोशिश करते हैं कि वहाँ पर शामिल हों सियासत में। उसके बाद हमारी बहुत ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, उनके पास आएंगे, लेकिन पहले अली चीमा, ओवर टू यू। Shukriya, Farida. Thank you. I'm just going to run through a small presentation, if I may. Which is based around the recent research that I've done with some colleagues. I'm sort of honored to be here and wanting to learn as much as kind of getting feedback on the work that we've done. What I want to do today is to say that basically a laissez-faire approach to women's political participation is not working in Pakistan. So laissez-faire approach is कि जैसे चीजें हैं उस तरह रहने दें और खुद ही evolve होके चीजें ठीक हो जाएंगी. What I'm going to show you today is कि there are lots of contexts within Pakistan where women have started to do much better on a number of metrics. So you would imagine that political participation would go up in those contexts. Particularly, I'll be focusing on big cities of 1 million plus. But what we see is that there is no change in political participation at all, which tells me that this problem is chronic. So ye jo argument hai कि things will evolve is not going to work because you're dealing with a very chronic problem. And partly the problem is that, as Farida just said, there's a loss of interest in politics amongst women, and the linkages between them and political parties in these contexts is pretty weak. So I'm going to show you some evidence to back up this claim. And then I'm going to discuss how do we move forward.
And I think that there's no way you can move forward unless women's participation as in candidacy actually goes up, which is what Farida is saying. I'm going to talk about two things over there. One, the existing institutional framework, which has the right intent, is really tokenistic. So that's not going to take us forward, which is the Elections Act of 2017. And the other is that how do you get the attitudes of political parties to change? We have to think about tangible instruments which alter those incentives. So let me kind of quickly run you through just some numbers. The evidence draws on my work with co-authors Shandana Khan, Sara Khan, and Asad Liaquat, who are well-known researchers. So this is from the Pakistan Standard PSLM, which is the Standard Household Survey done by the government of Pakistan. What I'm basically showing you is numbers for two contexts. One, which is metro, which is 1 million plus cities, and the other is others. What you can see is I've plotted four indices which are important to measure women's empowerment. One is educational attainment. So this is just for women that I'm presenting this. Then there's the dependency ratio in the household. What's the proportion of dependents? And then there's a women's empowerment index, which can be measured through the PSLM. What you can see is that, there are lots of good things happening as you hit big cities. No formal education it drops hugely. You can see in other contexts, it's much higher. In big cities, it's smaller. Post-high school attainment amongst women actually is much higher in big cities. And in fact, the gender gap in post-high school is closing in every big city in Pakistan. The dependency ratio has dropped significantly, which is what you can see again. And if you measure the women's empowerment index in these cities, women in the household level are more empowered. Now, it's important to realize that in Pakistan, these 1 million cities account for 1/5 of the national population. So we're not talking about a small population here. But when you look at women's political or electoral participation, and this is the ECP from the ECP's gender data, again, you have metro and you have others. The blue bars are men's turnout, and the mustard bars are women's turnout. You can immediately see two things. The lowest political participation in women is in big cities, in metros. But what you can also see is that the gender gap basically is the highest in metros. Now, this is very paradoxical. So if educational attainment is going up, dependency ratios are going down, household empowerment is going up, then what's basically happening to ensure that this gap persists? But for my purpose, all I'm arguing at this point is this is a chronic problem. So what sort of are the correlates of this? Isse kya mili hui cheezein hain? One is basically, Elections Act mein ek notion hai about active restraint against women voting. Does that show up? This is based on a survey we did in Lahore, which is a representative survey. So it captures the picture of Lahore, and it kind of takes you to attitudes of men and women in the same households. So what you can see is this is a question whether the respondent felt it was appropriate for women to attend corner meetings, speak their minds in political discussions, and to vote. While it's true that the attitudes vis-a-vis attending corner meetings, speaking their minds in political discussion are not that high, but look at voting. It's pretty much okay, right? And there's no gender gap. I mean, it's really fractionally small. So the societal attitudes in these metro areas against women voting, the kind of restraint issue that the election acts deal with is not really a problem. So what is a problem? One is low interest among women. This is from the same survey. This is, again, showing you people reporting their interest in neighborhood service delivery issues, political TV shows, blue bars, male respondents, mustard bars, female respondents. You can see that just political interest is really, really low amongst this sample. And one of the things that kept coming up in the focus group discussions we did was women sort of describing themselves as invisible citizens, on which we have a paper now, which was a very poignant way to actually describe their situation. And the second thing that shows up, and this is from a different data set, which is SDPI and Herald did a poll, which we were involved in too, on the eve of the 2018 general election,
And this is about parties being in contact with different types of respondents. This is a national survey. And I'm kind of presenting the results for, again, metro and other areas separately. Again, what you can see is that the contact with women in metro areas is the lowest, and the gender gap in party voter contact is the highest, right? So here's the problem. In places where women start to do better in other metrics, is not necessarily automatically going to translate into women's participation go up. Now, when we spoke to sort of, this interaction between party workers at the bottom and women, one of the things that strikes out is that amongst the pool of political workers, the proportion of women is much smaller than is needed. And for this contact to happen, parties have to actually expand that base. But when would that start to happen? And this is where we get to pathways of change. In our view, that the critical element of change would be actually expanding the pool of women political representatives from the local to the national level. Once kind of this ladder gets created, you will have basically contact points which can start to deepen or embed the connections between women citizens and parties. And what are the constraints over there? Let me kind of show you. Here, actually, when we talk about women's candidacy, society also becomes a constraint, as do political parties. And I'm going to show you some numbers. And my argument, which kind of mirrors Farida's argument, is that there's a need for affirmative action here. But we can talk about the specifics of that in a moment. So this is again from the Lahore survey. What it's showing is again sort of men and women's attitudes in one big city of ours. Remember the kind of voting result that I showed, but look at the results on whether they think it's appropriate for women to contest as electoral candidate or work as political workers. The numbers just drop. And what's interesting for me is that women's responses are much higher than men's responses. So you get a big gender gap in attitude when it comes to women entering the space of politics as candidates. If we expect that society is going to open this door, that's not going to happen. Males and society are going to resist this because this is a big social change that we're talking about. So where does the agency have to reside? The agency has to reside in political parties, and that's where we hit another snag. As Farida's also mentioned, this is a graph from my colleague Sarah Khan, which kind of plots two things. The kind of bold line is women, the percentage of National Assembly seats held by women. As you can see, that's now at around 20%. This has gone up largely because of reservations. But the dotted line is what Farida was talking about, which is general seat candidates or candidacy. And you can see that this is really, really low. In fact, what you see is between 2002 and 2013, it's pretty flat. The incline that you see between 13 and 18 is because of the 2017 Elections Act, right? But if we take the revealed attitudes of parties, they don't want to actually bring in women on general seat candidacy. And it's not true only for the National Assembly level. This is Union Council general seat candidates for Lahore. We're plotting the mustard again as the proportion for women. You might as well not have them, actually. I mean, this is the worst form of tokenism that I've actually ever seen. So, the simple fact is politics in Pakistan is a man's game. It's very entrenched. So how do we break that? And in my view, the Elections Act, although great in intent, so it has admitted things which we can build on, but it simply doesn't go far enough when it comes to general seat reservation, because 5% is neither here nor there, right? It's kind of it's not even a foot in the door. It's your little toe in the door at the moment. How can we kind of put the foot in? So the problem with the reserve seats are threefold. The first is that there is no reservation of meaningful office. So the only thing that gets reserved at the lower tier and the upper tier is councillor seats, but no mayoral seats or what we call chairperson seats are reserved in this system,
which is very unlike India or Malawi, where meaningful office is actually reserved. And there is now a huge amount of evidence about huge changes that the reservation of women for meaningful office, which means union council level chairperson's office, and upper tier local government chairperson's office, has brought about lots of changes in their political system. The second is, of course, this is already discussed, current quota simply doesn't go far enough. And at the NA level, it's about 17.5%, hitting 20. LGKP is at 14%. Punjab at the upper tier level has gone up, so it's between 20 to 28% at the lower tier, at the lower tier level, which is the neighborhood council, village council level. At the upper tier level, which is the tehsil councils, it's still at 14%. Sindh around 22%, but this is a departure from 2001. And not only is it a departure from 2001, Punjab has a Punjab Fair Representation of Women's Act, which talks about representation in administrative departments and allied affiliated centers and so on. And there you have a 33% quota. So we have massive deviations going on here in order to preserve the control of men over politics, right? But the worst thing about indirect elections, about reservation, is the indirect elections, because it breaks the link between women and the electorate. We looked at kind of the Union Council election results for Karachi in 2015. 82% of women's reserve seats were uncontested. There were no elections there. So why would they be responsive? And there's a great paper by my co-author Asad Liaquat, who actually shows that when it comes to politics, I won't go over this graph, it's a bit complicated, but direct seat councillors are much more responsive to voters than indirect seat councillors, right? So I don't know whether that's a problem of incentives or ability, but they simply don't respond. And that seems sensible because they're not dependent on the vote of the voter. So the accountability by design is not to the voter, but it's to the party elite, which is to the council, which is largely men. Now, why does all this matter? So you could say, oh, it shouldn't really matter. Well, it matters because systematically, and this is three different pieces of work, our work with Asad Liaquat and Sarah Khan and their own PhD theses, what they're showing is women's policy preferences are very different from men. So here kind of just preference graphs by gender. Pinks are women, blues are men. All we're saying is if you give them choices between different things like sewage and sanitation, street lights and filter plants, do they prefer one on the other? The bigger a bar, that means the first thing is preferred. You can see that when it comes to a choice between street lights and filter plants, women prefer filter plants rather than street lights. When it comes to specialized versus local healthcare, women prefer specialized healthcare. When it comes to corruption versus unemployment, women are more concerned about unemployment. When it comes to water shortages versus electricity shortages, women prefer water shortages. When it comes to levels of taxation or services, women have a bigger appetite for a bigger public sector to deliver things like water. So there are systematic differences in preferences. So if you exclude this voice, you're also rigging the policy framework and the response framework of government along the lines of a particular gender, right? And combine this with the fact that the women parliamentarians who have entered through the reserve seats have done a tremendous job at bringing at the legislation that they have done over the past 20, 30 years, particularly around domestic violence and things that matter to women. If they weren't there, this wasn't going to happen. So I'm just going to have two more things to say. One, what are kind of, where do we go? Well, it's the age-old demands of the women's movement. They remain relevant today. Farida said it. She stole my punchline. Minimum 33% reservation for candidacy, including meaningful office at local government level. I think this is really important. We've never had this debate. I think it is time to begin that debate. And the second thing is that the mode of election for reserve seats must be, if you're going to have them, also at the National Assembly and the Provincial Assembly level, they have to be directly elected. Whether you have two people from the same constituency, it doesn't really matter, but you have to have direct elections.
So I'm just going to stop there. Just one kind of quick thing where our work is building. We're looking now at analyzing the bias against women as candidates amongst voters and political elite. The idea is to see where is the bigger, where is the bigger pushback coming from. And we're also seeing whether this bias becomes stronger if women are elected on reserve seats. Thank Is there you. a blowback Thank, again? Thank you. thank you. Thank you, Ali. That's really great. Let me tell you that we did a study about 15 years ago. We called it Imagined Citizenship. And it was on women's political participation and representation, exactly. So where you're saying your people are talking about being invisible citizens, we called it Imagined Citizenship. Yeah. Secondly, the 33% is not something new. We have said this in the 1998 National Action Plan that followed Beijing, has listed a number of actions that could be taken. That is a government document, although it is now long forgotten. Usme representation, a sliding scale. We had also suggested that political parties that do not have if they want to contest X percentage of seats, they must have X percentage of members, women members in their political parties. They must have it in their decision making. तो ये एक सवाल उठता है कि भाई आप औरतों के देखें, जब पाकिस्तान इंडिया में अंग्रेज थे तब भी हमें वोट्स जो है बहुत जल्दी मिल गया था. वोट मर्दों ने अंग्रेजों से खवातीन के लिए हासिल किया था ताकि हमारा वोट बैंक जो अंग्रेजों के खिलाफ था वो बढ़ गया. आज तक वही मसला है. वोट हम जरूर लेंगे लेकिन उनको नुमाइंदगी उस तरह से नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिए. तो कॉन्टेस्टेशन की बात है. बुशरा, हम पहले आपकी तरफ आएंगे. सवाल मेरा ये है कि what would need to happen for you to be contesting elections from a general seat? What would need to happen for the women's voice in your party to be heard as we would wish? Bushra Anjum Sahaba jo hain is a teaching fellow at LUMS University, and she has previously been a professor at Beacon House National University, and before that also taught at the Advanced Resource Center. She has been elected for the second time to the Assembly. We're delighted to have such active young women there taking it forward. And of course has the advantage of both having been part of the government and now sitting in the opposition. Bushra, over to you. Thank you very much for the introduction. A slight change. I'm not currently teaching at LUMS. So I just wanted to make that correction. Having said that, Dr. Ali Cheema, thank you so much for the research that you've shared. You've actually shared a story. This is the reality that sadly Pakistani women have to face. और अगर आप बात करें कि जी क्या होगा, we are dealing with a patriarchal society. यहाँ के माइंड सेट चेंज करने में अभी बहुत वक्त लगेगा. आजकल की हमारी जो सियासत है, it's all about electables. What happens is that इतने close numbers हैं, competition is so close that no party wants to invest and experiment in women. Society is such that ये जो सियासत है उसको अगर आप electables की बात करें या elected seats की बात करें, general seats की बात करें, तो उसमें ये है कि बहुत मुश्किलों से women, you know, because it's all about हल्का and it's all about आपको विरासत में मिल रही है सियासत के नहीं मिल रही और आपके पास पूरा एक storm of people who are voting for you. So right now, even if they feel that this person can come up, nobody is willing to take that risk. अगर आप बात करते हैं reserve seats में भी खवातीन की, even if we do end up in the assembly, then sadly because we don't have a vote bank, तो हमें वो decision making roles जो हैं, वो उनके जो वजारतें मिलती हैं, जो आपको इस तरह की मिलती हैं, वो आपको as a token of thank you मिलता है कि जी आप vote bank वाले हैं. And this we've been feeling. It's been 7 years I've been in politics, so I've understood the game. कि even आपके अगर even if we do come on technocrat seats and we have the expertise in certain departments, probably we will not get those key positions, sadly, because हमारे पास vote bank नहीं है. But having said that, we have powerful platforms in the assembly. We have a women caucus.
which I believe ہم لوگ کا جب پچھلے ٹینیور میں تھا اس میں ہم خواتین نے بیٹھ کے بہت لیجسلیشن کی ہیں. اور اگر آپ بات کریں کہ جس طرح ڈاکٹر علی چیمہ نے اپنے ریسرچ میں بتایا کہ women have more potential because psychologically we've always nothing comes to us easily, so we have this thing in our head that women have this psyche that we need to prove a point. یہ اگر آپ کسی بھی not just political scenario, you can look at any occupation for that matter. اگر آپ ایجوکیشن کو بھی دیکھتے ہیں بچیاں score more because we have this inborn thing in us that we need to prove because it's not coming to us easily. So we have this thing that we need to go an extra mile. So when it comes to politics, yes, اگر آپ ہمارا اسمبلی بزنس دیکھیں, اگر آپ ہمارا پارٹیسپیشن ود ادر آرگنائزیشنز دیکھیں تو خواتین کی جو نمائندگی ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین. اس کے علاوہ وی ٹیک آر رول ویری سیریسلی بیکاز وی نو دیٹ وی ہیو ٹو گیٹ دوز کی پوزیشنز ایز ویل. وہ ہمیں وراثت میں نہیں ملیں گی, وی ہیو ٹو فائٹ فار دیٹ. سو دیٹ از وائی وی آلویز گو این ایکسٹرا مائل. اور اسی طرح لیکن I am a fighter. I do not believe in giving up. It may be a male society, it may be an assembly filled with men with feudal backgrounds. But then again, if we have some kind of skills as a technocrat, as an expert in a particular field, جب ہم اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں تو پھر واقعی ہماری سنی جاتی ہے because they know we know what we're saying and ہمارے پاس سبسٹنس ہے. ہاں, جہاں بات آتی ہے sadly speaking, وہی بات جس طرح فریدہ آپ نے شروع کیا, where we're lacking as women is that support. somehow اگر ہم خواتین اکٹھی ہو جائیں تو ہم ایک دوسرے کا بہت بڑا سپورٹ سسٹم بن سکتے ہیں. but we have to admit where we're wrong. ہم خواتین we believe in leg pulling, we have this sad story کہ ہم نے بہت struggles کے بعد یہ position لی ہے اور ہم شیئر نہیں کریں گے. ہمارے seniors جو ہیں, when we look up to them, when I entered politics in 2013, I was clueless and nobody was willing to guide me. There are just a few handful of women جو میری seniors تھی جن سے میں نے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیا. But then that should be a turning point in our lives. When new people come in, we should be the change that we were looking for once. We need to stand together, we need to support each other, and there is a lot to do. There is a lot. We don't need to run after everything. We don't need to master every piece of art. اور اگر ہم سب خواتین اکٹھی ہو جائیں تو یقین مانیں کہ ہم اسمبلیوں میں اب ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم نہیں بن کے بلکہ ہم جو ڈیسیجن میکنگ رولز ہیں ان کو لینے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. تو آن دیٹ نوٹ آئی ایم گوئنگ ٹو لیٹ ادرز اسپیک. تھینک یو بشرا. میرے خیال میں یہی جو سب سے اہم بات ہے, یو نو, دیٹ پاور بیس. بیکاز آن دا ون ہینڈ وین یو آر آن ریزروڈ سیٹس, یہ تو کئی خواتین ہم سے کہہ چکے ہیں کہ وی آر ریسپانسبل ٹو دا پیپل ہو پٹ اس ہیئر وچ از ناٹ دی الیکٹڈ آن دا گراؤنڈ. اور الیکٹڈ آن دا گراؤنڈ کے بغیر آپ کا پولیٹیکل پاور نہیں آتا ہے. سو دیٹ کنیکشن از ویری امپورٹنٹ. But also the caucus, I think, is a tremendously important thing کہ بھی آپ آگے بڑھیں. تو یہ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں ڈاکٹر مس سادیہ سہیل رانا صاحبہ کو, جو کہ آنریبل ممبر آف دا پنجاب اسمبلی ہیں. وہ بھی 2 ٹرمز کے لیے یہاں پر ہیں. بورن اینڈ بریڈ لاہوری ہیں, which is great for us sitting here in Lahore, Pakistan. Sorry, I forgot to say بشرا جو ہیں وہ ہیں مسلم لیگ نون کی ممبر. اب ہم پی ٹی آئی کی ممبر, پاکستان تحریک انصاف کی ممبر سعدیہ سہیل صاحبہ سے بات کریں گے, جو کہ بہت ایکٹیو ان کی ممبر ہیں اور یہ بچوں اور خواتین کے حقوق کے لیے کردار دونوں ہماری ممبرز نے بہت کیا ہے اور امید ہے کہ یہ کرتے جائیں گے. لیکن ہمیں آپ سے بھی یہی سوال ہے سعدیہ کہ بھئی یہ کیا ہونا چاہیے جس سے آپ ایک جنرل سیٹ سے کینڈیڈیٹ بن کے کھڑی ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم اپنی آواز خواتین کے طور پہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ کاکس کے تھرو, جو اسمبلی کے باہر ہم جیسے ہیں ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے آگے ہم لے جائیں؟ جی آپ, فلور آپ کا ہے سعدیہ صاحبہ. انمیوٹ کر لیجیے سعدیہ, آپ کا شاید مائک ابھی میوٹ پہ ہے. سعدیہ صاحبہ میوٹ انمیوٹ کر لیجیے اپنے مائک کا, وہ
جو آئیکن ہاں وہ انمیوٹ کر لیں پلیز. جی اب ٹھیک ہے. ہاں بالکل صحیح. جی فریدہ بہت شکریہ. اٹس اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ اور بشرا نے بہت اچھی باتیں کی. اسی بات کو میں کیونکہ بشرا پچھلے 5 سال گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہی تھی اور میں اپوزیشن میں تھی. اب میں گورنمنٹ میں ہوں اپوزیشن میں, تو ہم دونوں نے دونوں سائڈس دیکھی ہیں. اچھا سب سے پہلے تو جو ایشو خواتین کی پولیٹیکلی جو ایک ڈائریکٹ الیکشن کے لیے آتا ہے, جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی مائنڈ سیٹ ہے. ایک تو ہمارے یہاں یہ ضروری ہے کہ جو خواتین سیاست میں آئیں اور جنرل الیکشن کے تھرو آئیں, ان کا کوئی فیملی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونا, یا ایک خاص طور پہ ایک ذمہ دارانہ بیک گراؤنڈ ہونا, یا دیہات سے الیکشن لڑنا ان کے لیے فائدے مند ہوتا ہے. یہاں کو پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ کو بھی بہت یہ لوگ میٹر کرتے ہیں, تو اسی کینڈیڈیٹ کو سیریس ہیں. کسی کی بھی ہو, کسی کی وہ یہ ہے کہ میں پولیٹیکل ورکر گراس روٹ سے میں ایک ممبر بنی, پھر میں اپنے علاقے کی پریزیڈنٹ بنی, پھر میں یونین کونسل کی پریزیڈنٹ بنی, پھر میں اپنے صوبائی حلقے کی پریزیڈنٹ بنی, دین آئی پریزیڈنٹ لاہور فار 5 years. دین میں اپنی پارٹی کی ہسٹری کی پہلی الیکٹڈ سیکرٹری جنرل پنجاب بنی, جو پارٹی الیکشن لڑ کر سیکرٹری جنرل پنجاب وومن ونگ بنی, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی ہسٹری کی پہلی فیمیل ایم پی اے پچھلے ٹینیور میں بنی, کیونکہ آئی واز آن نمبر 1. اور جو گریجولی مجھے 19 سال کا عرصہ لگا یہاں تک پہنچنے کے لیے. یہ پولیٹیکل ذمہ دار کی بیٹی بہو اور بیوی تھی, اور کی لیڈرشپ کا ایک گائیڈ لائن تو ہوتی ہے. اور وہی بات کہ ہمارے پاس کوئی لرننگ ٹولز, کوئی ٹریننگ سیشن, کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں. اور بشر کی ایک بات جو میں ہر جگہ میں بھی کوٹ کرتی ہوں کہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خود خواتین ہوتی ہیں, جو سم ٹائم نئے آنے والوں کے لیے راستے بلاک کرتی ہیں. اور ہمارا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جو سیاست ہے نا, یہ پیسے کا گیم ہے, اور پیسے کے علاوہ جو ہے وہ آپ الیکشنز میں نہیں جا سکتے. ایک سب سے بڑا فیکٹ یہ ہے کہ جب تک آپ پیسہ مائنس نہیں کریں گے الیکشن کے سسٹم میں, کیونکہ زیادہ تر خواتین پہ ایک بہت بڑا ریزن ہے خواتین کا الیکشن سے پیچھے, کیونکہ وہ بات کرتے ہیں ذات برادری پہ, پیسے کے استعمال پہ, کہ آپ اتنا پیسہ کیسے سپینڈ کریں گے. یہاں تو وہی مخصوص فیملیوں کی خواتین ایز اے فیملیوں میں آج کی جو ایک جو ہوتی ہے, ان کا جو میرٹ ہوتا ہے لارڈز یا تو پیسے کا فراوانی ہے, ادروائز ان کی اپنی کیپیبلٹی اور کیا وہ ایک اچھی لیجسلیٹر ثابت ہو سکتی ہے, یہ اس کا معیار نہیں ہوتا, جس وجہ سے پھر پرفارمنس بھی ایشو آتے ہیں. خاموشی سے بیٹھے چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم بھی ایسی ہیں موجود جو الیکشن جیت کے 1-2 لوگ آئے ہیں گراؤنڈ سے اور یا فیملی کے سر پہ, تو وہ پارٹیسپیشن ایز اے اسمبلی میں 0% ہے. اور جبکہ ہم جو ریزرو سیٹس کی ایم پی ایز ہیں, خواتین کے حوالے سے یہ ساری کی یہ ریزرو سیٹ کی خواتین نے کی, اور ہم لوگوں نے اپنی پارٹی لائن ابو اوکے کی. اور میں سمجھتی ہوں اس میں بہتری ایسے آ سکتی ہے کہ ایک تو سیاست پہ جو ہم نے ایک اس کو بنایا ہوا ہے ایشو کے, جو شاید خواتین کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیں چینج کرنے کی بہت شدید قسم کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس میں شرکت کریں. سیاسی پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک وومن ونگ بنا کے خواتین کو ایک بالکل کر دیتے ہیں, تو اس کی خواتین
شامل ہوتی ہیں. اس سے یہ میں ایک اپنا کمپیریزن آپ کو دینا چاہتی ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سادیہ آپ کی آواز پنجاب کی مدر فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے. میں کچھ نہیں کر سکتی. ووٹس بھی ایکول اور ٹکٹ بھی دیا گیا, بار بار ٹکٹ دیا گیا, اور اس کے بعد وہ ماشاء اللہ منسٹر ہیں. ایکسپیرینس ہماری وومن ونگ کا جو ایک آپ پہ آ جاتا ہے نا, تو آپ کی جو اس کو لو کیٹیگری میں لے آتے ہیں. ہماری پارٹیوں میں ہمیں ابھی مدر باڈی میں خواتین کی اس طرح کی شمولیت, فیصلہ سازی میں شمولیت اور ان چیزوں کا پارٹیوں میں بہت فقدان ہوتا ہے. مجھے سن پا رہی ہے؟ آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے. آپ کا بینڈ وتھ وہ کہہ رہے ہیں بہت لو ہے. اچھا, اب تھوڑی بہتر ہوئی ہے. ایکچولی آئی ایم ان آفس, تو تھوڑا نیٹ آئی تھی. چلیں میں اب ایسے جو بات ہوگی اس کو دہرانے کی ضرورت ہے یا آگے کنٹینیو کیا جائے؟ آگے چلیے پلیز. آئی تھنک وہ کوئی سوال ہوں گے تو ہم پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے, آگے چلیے. آپ ویمنز ونگ کی بات کر رہی ٹھیک تھی. ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جی خواتین کو ٹھیک ہے, ابھی تک ہماری کچھ خواتین جو ہیں وہ کمفرٹ لیول ہوتا ہے ان کا خواتین کے ساتھ کام کرنے کا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پارٹیز کی جو تنظیم ہوتی ہے اس میں مدر باڈی میں اور ڈیسیجن میکنگ میں خواتین جب تک شامل نہیں ہوں گی, جب تک خواتین کے لیے فیصلے نہیں ہوں گے. اب جو ٹکٹ کا بورڈ ہوتا ہے بیٹھا ہوا تھا جس نے ٹکٹ دینی ہوتی ہے, اس میں ہمارے میکسیمم میل کولیگز ہوتے ہیں جو خواتین کو نان سیریس سمجھتے ہیں جنرل الیکشن کے لیے. میں خود جنرل الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ تھی ایم این اے کی. میرے علاوہ میرے ایک میل کولیگ تھے, لیکن کیونکہ وہ ذات برادری کا اور پیسے کا کیونکہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہے, تو پھر ہمیں یہی کہہ کے کہ جو آپ ریزرو پہ تو شاید آئی جائیں گے اور مسئلہ نہیں ہوگا. اور لیکن جو 5% اب جو بنایا گیا کہ لازمی آپ نے ریزرو پہ خواتین کو جنرل الیکشن کے لیے دینا ہے, اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ حلقے وہ چنے جاتے ہیں جو کوئی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, اور بس فور دا ٹائم صرف الیکشن کمیشن کی یہ پوری کرنے کے لیے ڈیمانڈ اس کو اس طرح تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ جیسے ہمیں وہ مفت کی کوئی چیز دے رہے ہوں. میں سمجھتی ہوں اگر یہ ایک پیٹرن سیٹ کر دیا جائے کہ اگر ایک ایم این اے کے نیچے ایک ایم پی اے فیمیل ہو اور ایک میل ہو, اس کو لازمی قرار دیں کہ جی ایک فیمیل لازمی رکھیں. میں سمجھتی ہوں کہ کسی طریقے سے بھی ہم میں کوئی کم, ہم ان کے اگر الیکشن مردوں کے لڑ سکتے ہیں, ان کے پورے پورے حلقے سنبھال سکتے ہیں, ووٹرز کو باہر نکال سکتے ہیں, ووٹنگ ڈے ہم سب سنبھال سکتے ہیں, ہماری یہی ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا, تو ہم اپنا الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے؟ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین بہت بہتر طریقے سے لڑ سکتی ہیں. یہاں بشرا بیٹھی ہے, ہم سب مل کر, مجھے لگتا ہے کہ اسمبلی میں اس پہ بات بھی کرنی چاہیے. اور کوکس کا جو مسئلہ بڑے عرصے سے ڈیلے کا شکار ہے, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 5 سال بھی کوکس بنا, لیکن اسمبلی نے اس کو آتھرائز نہیں کیا, ایکسپٹ نہیں کیا, اس کو وہ فیسلٹیز نہیں دی, جس کی وجہ سے جیسے فیڈرل میں ہے اور بہترین کوکس چل رہا ہے اور کام ساری خواتین ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہیں. تو اسی طرح پنجاب میں لیکن ہم پورے زور لگا رہے ہیں. 2 سال کا عرصہ میں سمجھتی ہوں گزر گیا, یہ ایک نقصان ہے خواتین کا, جو یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں, پورے پنجاب خواتین کی بات کر سکتے ہیں, اور خواتین کے حوالے سے جو لیجسلیشن اور پالیسی میکنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی بہت بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے. تو میں اس چیز کو سمیٹتے ہوئے کہ خواتین کو جنرل سیٹ پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ تنظیموں میں بھی ان کو فیصلہ سازی میں لایا جائے. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. یہ سوری
یہاں پر کیش کا مسئلہ ہے. ہم نے بہت پہلے ایک یہ تجویز پیش کی تھی, صرف عورتوں کے, خواتین کے لیے نہیں, مردوں کے لیے بھی, کہ ایکچولی کینڈیڈیٹس کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز میں ہونے چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے فنڈز میں وہ تقسیم کر کے اور اس کے ذریعے خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ خواتین کے پاس وہ اکنامک پاور نہیں ہوتا ہے. دوسرا آپ نے کہا ہے ویمنز ونگ, ہم نے تو ایک زمانے میں کہا تھا ویمنز ونگ تو بند ہی کر لیں, کیونکہ ورنہ ویمنز ونگ کے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں آتی نہیں ہیں, آتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ونگ میں جائیں, یہ چیزیں چھوڑ دیں ہمارے لیے. سو یہ ایک پرابلم ہوتا ہے. اور آخری چیز یہ بالکل ایسے ہی ہے. پورے دنیا میں آپ کے جو پینلز ہیں نا, جب ہمارا تو فرسٹ پاسٹ پوسٹ ہوتا ہے نا, کہ آپ کا سسٹم جہاں جہاں سسٹم میں آپ کے پینلز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک پورا پینل کھڑا ہوتا ہے, وہ پورے پینل کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں, اس میں ہمیشہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. 2-3 سوال ہیں, جلدی سے میں بتا دوں, ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ریزروڈ سیٹ خواتین کے لیے ہیں, اس میں کوئی فارمل اور ریٹن سلیکشن کرائٹیریا ہے, ایک تو یہ سوال ہے. جو دوسرا سوال کا میرے خیال میں جواب آ چکا ہے, آیا خواتین کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ جنرل الیکشنز کنٹیسٹ کر سکیں خود سے, اور اگر نہیں تو پاسبل فنڈنگ سورسز کیا ہونی چاہیے یا کیا ہیں. اور آخری یہ سوال ہے کہ پارٹیز کس طرح سے انشور کر رہی ہیں ای سی پی کا رول 5%. وہ تو خیر ای سی پی انشور کرتا ہے, سو دیٹ از ناٹ اٹ. جو سعدیہ صاحبہ نے کہا ہے, جو انہوں نے سوال پوچھا ہے, انہوں نے یہ انڈر لائن کیا ہے, جو صحیح ہے, کہ 5% جو سیٹ پوری کرنے کے لیے وہ اس جگہ اکثر و بیشتر دی جاتی ہے جہاں پر لوزنگ کینڈیڈیٹ وہ سیٹ اس پارٹی کی لائکلی ہوگی. So the women are not given a fair chance even through the 5%. But چلیے جی سعدیہ اور پھر بشرا quickly and we'll ask you. جی فریدہ, اس میں جو کوشچن آپ نے بھی کیا کہ کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے, جی جی اس کرائیٹیریا کے حوالے سے میں بتا دوں کہ 2013 کے جو الیکشن تھے اس میں ہم نے یہ رکھا تھا کہ پارٹی الیکشن ہوئے, اس میں جو پریزیڈنٹ پنجاب تھی, جنرل سیکرٹری پنجاب تھی وومن ون کی, ان کا نمبر 1 اور نمبر 2 پہ آٹومیٹکلی نام آیا. اور اسی طرح تنظیم میں جو تمام ریجن وائز ہم نے پریزیڈنٹ جیتی تھی ان کے نام, وہ کرائیٹیریا بہت بہتر کرائیٹیریا تھا. لیکن ویسے اس میں میں بتاؤں سم ٹائم پولیٹیکل پارٹیوں میں پورا کرائیٹیریا کو روند کے پرسنل پسند ناپسند, لابنگ, گروپنگ, یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور جس طرح اس بار میرا نام نمبر 1 سے نمبر 13 پہ لے آیا گیا بیکاز کہ میں نے پچھلے 5 سال زبردست پرفارم کیا تھا, پرفارمنس میں بھی میں نمبر 1 پہ تھی, لیکن کیونکہ گروپنگ اور اپنی مرضی سے لسٹیں چینج ہو جانا, وہ جو ایک طریقہ کار تھا, اس میں بہت سی اہل خواتین اسمبلیوں سے باہر رہ گئیں, اور بہت سی ایسی خواتین کے جو پرفارم نہیں کر سکی ہیں, جو کہ اس کرائیٹیریا پہ پوری ہی نہیں اترتی, وہ اسمبلی کے اندر آ جاتی ہیں, جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک ہے. میں سمجھتی ہوں ایک پینل ہونا چاہیے جب سلیکشن کا, آپ خواتین کو بلائیں ان کی ورکنگ پارٹی کے لیے, ان کی کیپیسٹی, ان کی ایجوکیشن, یہ تمام چیزیں, کیونکہ انہوں نے جا کے اسمبلی میں ایک رول پلے کرنا, ایز اے لیجسلیٹر کام کرنا ہے, تو یہ آپ ہی کی پارٹی کی بدنامی یا نیک نامی کا سبب بھی بنتا ہے. Can I تھینک یو. just add to that? میرے خیال میں بشرا نے پہلے بھی کہا تھا, I'm just turning over to you بشرا in a second, لیکن یہ میرا سب کے لیے انڈر لائن میں کرنا چاہتی ہوں, جو ہماری خواتین آ جاتی ہیں اسمبلی میں, وہ پوری محنت سے وہ مردوں سے زیادہ بہم محنت کرتی ہیں, وہ زیادہ بلز پیش کرتی ہیں, بے شک ان کے پارٹیسپیشن اور اٹینڈنس ہوتا ہے. تو بشرا پلیز, ویمنز ونگ, اچھا جی میں کرائیٹیریا کی بات پہ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ میں نے ایک جنرل ٹرینڈ دیکھا, I'm going to talk about my party and I think it's a very wise decision. وہ جو سعدیہ بات کری ہے وہ تو ایک پولیٹیکل چل رہا ہوتا ہے وکٹمائزیشن کا سچویشن, but I want to keep that aside. I think a good combination is one where you have technocrats there and then when you have the party workers on board as well. A lot of times ہم لوگ اس طرح ہم یہ بات کرتے ہیں فریدہ کہ یہ تو دیکھیں جی ان کو تو کوئی پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا, ان کی کیا کنٹریبیوشن,
You have to understand that the padha likha awam of this country is just a handful. जब आपने effective legislation करनी है तो आपको ground realities पता होनी चाहिए. जिस तरह for example, I'll just give you an example. I was in the standing committee for education. अब मेरी जो contribution होगी for legislation वो बहुत theoretical होगी. लेकिन जो एक पार्टी वर्कर मुझे बताएगी कि बुशरा ये ग्राउंड पे नहीं चल सकता, so I need her contribution for effective legislation. बंद कमरों में legislation जो होती है उसको जब आप implementation की तरफ जाते हैं तो मसले आते हैं. So I think हम लोगों को it may look good कि oh we have a professor on board, but the reality is कि I don't know the ground realities. So we need a good combination and PML-N मुझे इस चीज में है कि हमारी पार्टी ने ये नहीं कहा कि जी हम दिखा दें कि हमारे पास सिर्फ पढ़ी लिखी औरतें हैं, हमारे पास एक्चुअल ग्राउंड जो फील्ड वर्कर्स हैं, जो कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल की रियलिटीज को जानती हैं, वो भी हैं. Then we have the educated ones as well, and then we have the technocrats as well, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड से बिलोंग करती हैं. जब ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो मेरा ख्याल से इफेक्टिव लेजिस्लेशन होती है. और मेरे ख्याल से हर पार्टी को इसी तरह करना चाहिए कि हर certain amount of women जो है with certain qualities को मिला के सीटें देनी चाहिए. Thank you, Bushra. Thank you so much. Ali, you have 30 seconds if there's something you want. Bushra, Sorry, कौन बोल रहा है? हमारा वक्त खत्म हो गया. बुशरा, मैं आपकी बात लेकिन मैं खुद एक ग्रास रूट हूँ, तो मेरी थैंक यू. So, फरीदा, just kind of दो चीजें. एक तो जो पंजाब का लोकल गवर्नमेंट एक्ट इस बार का है, that has PR. So वो जो आप पैनल वाली बात कर रही थी, that's already there. अगर वो रहता है, नहीं रहता, survive करता है, नहीं करता. अभी तो The other इलेक्शन हो रहा है. वो एक अलग बात है, but it is there. Let's see what happens. और दूसरी जो बात है वेरी क्विकली कि रिजर्वेशन को भी मतलब अगर मर्द लड़ना चाहते हैं तो साथ में खवातीन को भी आप जनरल सीट पे लड़ा दें. मतलब ये तो जरूरी नहीं है ना कि बेसिकली आई मीन द प्रॉब्लम विद द 2017 एक्ट इज कि सेज कि आप किसी भी सीट से लड़ा दें किसी को, राइट, बट पुट रिजर्व सीट्स जहां से खवातीन को जनरल सीट्स पे लड़ना पड़े, व्हिच इज द मलावी इंडियन एक्सपीरियंस बेसिकली. So उसमें तो मर्दों को you just knock them out of the equation altogether basically, but it's a direct election. So we can be innovative in terms of thinking कि इसका हल किस तरह निकल सकता है, provided कुछ appetite हो. चले, हम सब के साथ हमारे बहुत पुराने तहकीक जो था और उसमें एक लंबा चौड़ा फहरिस्त है कि क्या क्या मुमकिन तरीक़े हैं ख़वातीन को ज़्यादा मजबूत बनाना हमारे सियासत में, वो हमने किए थे असेंबलीज के हवाले से. We're happy to share that again and we should definitely have a continuing conversation के selection criteria क्या है और support, economic financial support किस तरह से हो, और ये जो रिजर्व सीट्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट कहाँ से हो सकते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल माय पैनलिस्ट.